آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کا محتاج تو نہیں، تو مراد یہاں پر دین الہی ہے کہ اسلام کی اگر تم مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری امداد فرمائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں خود امداد کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور ہم یقینی سی بات ہے کہ خدا تو نہیں ہے، تو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ ہمیشہ کوئی کفر یا شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم محتاج ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی مدد کا ارشاد فرما رہا ہے، وہ غیر محتاج ہے، اس مدد میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا، اور خصوصی طور پہ یہاں گزارش ہے کہ دین اسلام کی خدمت میں ہرگز کوتاہی نہ کیجیے گا۔ جتنا آپ کو موقع ملے اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اور خصوصاً اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچانے ہو سکتی ہو تو پہنچائے۔ اور اس کا بہترین طریقہ ایک دین اسلام کی خدمت کا یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے، خصوصاً جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہوں، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اور ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین اسلام کو واقعی سمجھتے ہوں، اس کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، تو لہٰذا اگر اس قسم کی امداد کی جائے تو اس سے دین اسلام زندہ رہ سکتا ہے اور بہت ہی اچھا ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ینصرکم، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا، وَيُثَبِّتْ، اور ثابت قدم مضبوط کر دے گا، اقدامکم، تمہارے قدموں کو۔